ایک صاحب تھے جن کو آپ جانتے ہیں، وہ تھے بابر۔ بابر نے ایک بار کہا کہ چلو یار ادھر ہمیں یہاں پہ ازبکستان میں کہیں نہیں بن رہی جگہ، تو چلو جی انڈیا چلتے ہیں، انڈیا جا کے فتح کر کے تب جا کے مغل سلطنت بنی تھی۔ تو دیکھیے کہ یہ حالت رہی ہے، پولیٹیکلی کوئی اچھی صورتحال نہیں رہی۔ تب آپ اس کو ٹائم لائن کو ایسے میچ کر لیں تو آپ کو ایک یہ چیز آ جائے گی۔ اب اسپیشلی اب ہم اپنے ایریا کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم بڑی غوری سلطنت بن گئی تھی۔ شہاب الدین غوری صاحب نے، انہوں نے دلی فتح کی تھی تو 602 ہجری 1206 میں بنی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ منگولوں کا جب حملہ آیا تو اب انڈیا کے اندر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سیکیورٹی بہت اچھی کر لی۔ تو ہوا یہ کہ پھر ہلاکو خان نے اس طرف ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ایران اور عراق کی طرف۔ لیکن پھر جب تیمور کی حکومت بنی ہے، وہ بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بڑی تباہیاں کی۔ تو انہوں نے دیکھے کہ یہ 736 to 807 ہے، یعنی 1336 to 1405 میں بڑی تباہی کی ہے افغانستان اور پھر پاکستان، انڈیا میں بڑی کی ہے، اور پھر آرمینیا میں آپ کریں تو یہ ترکی والوں کی طرف ادھر جا کے کر لی، تو بڑی تباہیاں کی۔ اب یہ جو پیریڈ تھا کہ جب شہاب الدین غوری نے ایک پورا دلی تک فتح کی تھی، تو تب ان کو کہا جاتا ہے سلاطین دلی۔ یہ 300 سال رہے، 1206 to 1526 تک، کہ ان کے مختلف لوگ وہ انڈیا اور پاکستان کے ایریے میں ان کی حکومت بنتی رہی، کوئی فوت ہوتے رہے، کبھی آپس میں لڑتے رہے، اور چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت بنی، اور یہ تھے بابر صاحب جنہوں نے مغلیہ سلطنت بنائی 1526 میں، اور یہ پھر 1857 تک رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت، مضبوط سلطنت رہی، اور وہ رہا سلسلہ، اس کی ہسٹری ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا پیریڈ پہلے شروع میں تو بڑا اچھا رہا، کمزور ہونا شروع ہوا، اور یہ 1764 میں یہ حرکتیں ہوئیں کہ آپس میں معاملہ وہی تھا کہ ہر شہزادہ یہ چاہتا تھا میں بادشاہ بنوں، آپس میں لڑتے رہے، اور ان کی انڈیا کے اندر سلطنتیں الگ الگ بن گئی۔ اس کے بعد پھر یہ وہ پیریڈ گزرا، تو اس زمانے میں اب ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ یورپ میں کیا امپروومنٹ آ گئی۔ تو تب ہوا کہ برٹش امپائر آ گئی، یہ 1757 سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 1947 تک وہ انڈیا پاکستان کے ایریے میں حکمران رہے ہیں، لیکن پورے میں نہیں۔ سٹارٹ میں 1757 میں ان کو تھوڑا سا حصہ ان کو مل گیا تھا، جو اب انڈیا میں کلکتہ کا ایریا تھا۔ وہاں سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو یلغار کی، اور کرتے کرتے سٹارٹ میں تو ان کو بنگلہ دیش کا ایریا زیادہ ایزی مل گیا، اور آہستہ آہستہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے 1857 میں پہنچ کے پورا انڈیا اور پاکستان کے ایریا کو فتح کر بیٹھے۔ اس کے بعد میں 90 ایئرز تک ان کی حکومت رہی ہے، جس کو انگریزوں کی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب انگریزوں نے یہ آپس میں ان کی ہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ آپس میں ہی یورپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں ہوئی، جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہی ہم سے کہہ لیں کہ 100 سال پرانی بات ہی ہے یہ۔ تو تب لے جا کے انہوں نے خود سوچا کہ ہم اپنے ملک چلتے ہیں بھائی، اور انڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور کئی اور ممالک چھوڑے۔ تو تب آپ دیکھیے کہ اس ایریا کے اندر یہ خود انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں اور ان سب سے پوری ڈسکشن کر کے طے یہ کیا تھا کہ انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، برما یہ الگ الگ ملک بن گئے۔ افغانستان کے حصے میں تو انگریز پہنچ بھی نہیں سکے تھے، تو ان کی حکومت بہرحال قائم رہی۔
اور یہ اس طرح الگ الگ بنے تھے. اچھا پاکستان کا ایریا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا، لیکن ان میں بھی آپس میں وہی لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ ہماری یعنی ہر ایک کی سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور الگ الگ ہوتے چلے گئے. اچھا انڈیا کی بھی صورت دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن ابھی تک سٹل وہ جو 1947 والی ان کی سچویشن تھی تو وہ ابھی تک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں وہ بھی سپلٹ ہو جائے. تو ترکی کے اندر دیکھیں تو وہاں سلطنت عثمانیہ بنی تھی 1299 میں بنی ہے اور بڑا لمبا عرصہ رہی ہے، 1924 میں ختم ہوئی ہے. یہ کس نے بنائی تھی؟ ترک عثمان خان ان کا نام تھا، تو اس لیے اس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اصل یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی سپر پاور تھی کہ اگر آپ یورپینز نے جو ہسٹری میں لکھا ہے ان کی بکس پڑھیں تو ان کو اس ٹائم کی سب سے بڑی سپر پاور یہ ان کو عثمان امپائر وہ کہتے ہیں. اصل وہی تھی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یہی تھی. ترکی ایک ملٹری کی حکومت اس کے بعد بنی ہے کہ جب 1924 میں ترکی میں یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو تب سے لے کے 2003 تک یہ ملٹری کی حکومت ہی رہی ہے. لیکن اب 2003 سے لے کے آج تک جمہوریت آ گئی ہے. یعنی ویسے بھی ایک نام کی جمہوریت تھی کہ کچھ نہ کچھ الیکشن کر لیتے تھے، وزیر اعظم بنا دیتے تھے، لیکن جب ملٹری کا یہ نظر آیا کہ بھی یہ نہیں ان سے معاملہ چل رہا تو اپنے اس وزیر اعظم کو ہٹا کے دوسرے کو بنا دیتے تھے. اور وزیر اعظم کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو قتل بھی کیا گیا. تو یہ سچویشن رہی ہے. یہ صرف ترکی میں نہیں اور طرف بھی آپ کو کئی اور ملکوں میں یہی سچویشن نظر آئی. ایجپٹ کا جسٹ ایک اوور ویو دیکھ لیں تو 1174 میں یہ حکومت بنی تھی صلاح الدین ایوبی کی، کہ جب انہوں نے فتوحات کر کے، اور وہ اس سے پہلے ایک فاطمہ خلافت جنہیں کہتے ہیں تو وہ تھی، وہ ختم ہوئی. تو اب یہ صلاح الدین ایوبی کی بنی تھی، لیکن 1250 تک ہی رہی ہے، صرف 90 ایئرس تک، 75 ایئرس تک کہہ لیں زیادہ. یعنی ہوا کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے بہت اچھا مینج کیا سب کچھ، خود فوت ہوئے تو ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے اور ان کی حکومت ختم ہوئی. اور پھر یہ مملوک سلطنت کہتے ہیں، یہ کچھ عرصہ لمبا رہے 1252 1517 تک. یعنی اس میں کیا ہوا تھا، یہ مملوک کون تھے کہ ان کو کہتے ہیں کہ مملوک کا مطلب عربی میں ہے غلام. یعنی اس زمانے میں یہ کیا گیا تھا کہ ایک ہر بادشاہ یہ کرتا تھا کہ چلو بھی ہم یہ جتنے بچے ہیں نا جو بھی مل جائیں ان کو اپنا غلام بنا کے اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، اور انہی کو پھر لے کے ٹریننگ کر کے اور ایک اچھی ان کی ایجوکیشن کر کے ان کو ایک اچھی پوزیشن دے دیتے تھے. تو وہ پوزیشن میں رہتے ہوتے پروموٹ ہوتے ہیڈ آف ملٹری بنتے، اور پھر کچھ ایسے ہو اس میں سے جو بادشاہ بھی بن جاتے تھے. تو پھر وہ فوت ہوتے تھے، پھر نئے آ جاتے تھے. سیم آپ دیکھیں دلی میں بھی یہ اس ٹائم میں یہی تھا، اور ایجپٹ میں بھی یہی تھا. یہ پیریڈ وہی ہے، یعنی 1250 to 1517 ایجپٹ میں، اور انڈیا میں یہ سلاطین دلی یہ پیریڈ بھی ملتا جلتا ہے 1206 to 1526 میں، کہ جس کو غلاموں کی حکومت اب کہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ یعنی سچ مچ یہ ایک یعنی ان کے غلام نہیں کہنے کو کہتے تھے، پریکٹیکلی نہیں ہوتے تھے کہ اصل بادشاہ بنتے تھے. ایجپٹ کے اندر پھر ہوا یہ کہ یہ ترکی والوں نے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ایجپٹ تک آ گئی تھی، اور وہاں سے آنورڈ پھر انہی کی حکومت رہی ہے 1924 تک. پھر جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد پہلے سٹارٹ میں ایجپٹ میں بادشاہت بنی ہے، انگریزوں کا ہی کنٹرول رہا ان میں. اس کے بعد پھر ان کی ملٹری کی حکومت رہی ہے، اور یہ اب آ کے کچھ عرصہ پہلے ہی، یعنی کوئی زیادہ نہیں، کوئی 10-12 سال یہ کہہ لیں، تب سے جا کے جمہوریت شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ملٹری کی حکومت وہاں پہ بھی چلتی رہی.
افریقہ میں دیکھیے تو افریقہ میں آپ کو الگ الگ ایریاز کی الگ الگ چھوٹی موٹی ریاستیں، اس کی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی نہیں، یعنی اس میں بس امپورٹنٹ یہی رہا ہے معاملہ کہ پہلے کی یہ موحدین کی حکومت تھی، یہ ایک پوری ایک مذہبی تحریک بنی تھی مراکش اور الجزائر میں، جنہوں نے 1121 ٹو 1270 تک ان کی حکومت اور اسپین تک ان کی حکومت رہی تھی. لیکن پھر اس کے بعد الگ الگ سپلٹ بنتے چلے گئے. سلطنت حفصیہ اور عثمانیہ کو تیونس میں مختلف ٹائم میں بنی، پھر زیانیہ یہ الجزائر میں الجیریا میں ان کی حکومت رہی ہے، پھر مرینیہ ایک سلطنت بنتی رہی ہے الجیریا اور مراکش میں، پھر مراکش میں کچھ اور سلطنتیں بھی بنتی رہی مختلف ایریاز میں، بطاسیہ، سعدیہ، علویہ. تب ظاہر ہے ان سب کی پوری ڈیپتھ میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت اتنی نہیں رہے گی. لیکن اصل امپورٹنٹ واقعہ یہ ہوا ہے کہ 1900 آنورڈ سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو برٹش فتویٰ، جب یورپ کا عروج آیا تو انہوں نے ایجپٹ، سوڈان اور مشرقی افریقہ جس میں کینیا اور یہ سب کی حکومت ادھر بن گئی، اور دوسری طرف فرانس کی حکومت مراکش، موروکو آپ کہتے ہیں وہ، الجیریا، تیونس، لیبیا، یہاں تک حکومت فرانس کی رہی. تو یہ پیریڈ رہا ہے. لیکن پھر 1945 میں آ کے جب خود یورپین آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو تب لے جا کے انہوں نے خود یہ ملک چھوڑ دیے. تو وہاں پہ پھر دوبارہ بادشاہت اور وہی ملٹری اور پھر آہستہ آہستہ جمہوریت کا سلسلہ بھی ہوتا چلا گیا. وہاں کی حالت بھی یہی ہے. یہ آپ ایک نظر ذرا دیکھ لیجئے، جس کو کالونیز کہتے ہیں یورپ کی، ان کا یہ 1511 سے سلسلہ شروع ہوا اور 1958 تک رہا. یلو کلر کو دیکھیں تو یہ فرینچ، ان کی یہاں پہ حکومت ان کو افریقہ میں زیادہ رہی ہے، اور کچھ حصہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ بالکل چائنا سے تھوڑا نیچے کا ایریا، ویتنام اور اس طرح کا ایریا. زیادہ انگریزوں کو آیا. ان کو آپ براؤن کلر میں دیکھ لیجئے کہ ان کا ایجپٹ، سوڈان اور پھر یہ کینیا اور وہاں سے ہوتے ہوتے ساؤتھ افریقہ تک ان کی حکومت رہی ہے. اور پھر انڈیا مین چیز جو ہے وہ رہی ہے ان کی، اور ملیشیا، انڈونیشیا کا بھی کچھ حصہ ان کے ہاں رہا. اور پھر اٹالین کو بھی تھوڑا سا حصہ ان کو بھی مل گیا تھا، جس میں لیبیا کا کچھ حصہ، اور پھر اسی طرح اور نیچے آپ ایریٹیریا کا جو ایریا یہ اٹالین کے ہاتھ میں آیا. پھر بیلجین ان کی جو افریقہ میں بھی کچھ رہی، اور پھر انڈونیشیا میں ان کی حکومت زیادہ رہی. تو یہ بڑی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بہت سی یورپینز تھے تو ان کو بھی چھوٹا چھوٹا حصہ جہاں جہاں جس کو جہاں موقع ملا. اب ہوا کیسے، یہ ایک ہمارا الگ ایک لیکچر کی ضرورت ہے، وہ ہم الگ کریں گے. اب ایک نظر ان کو بھی، اسپین کو بھی دیکھ لیں ہم کہ مسلمانوں کی سپر پاور تھی وہ ایک زمانے میں. بنو امیہ کے زمانے میں 92 ہجری میں بنی تھی، اور پھر ان کی حکومت 422 ہجری تک رہی ہے. لیکن آپس میں پھر بنو امیہ میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، آپس میں سب نے علیحدگیاں کر لی، تو پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں اسپین میں بن گئی تھیں. اس کے بعد پھر مرابطین ایک تحریک بنی تھی، ایک دینی ذہن کے لوگ تھے، تو وہ ایک پورے اسپین کو دوبارہ اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کی حکومت بن گئی 1061، اور پھر لے کے 100 سال کہنے 1156 تک رہی تھی. لیکن پھر آپس میں ان میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، الگ ہو گئے. تب وہ موحدین تحریک جو ہے وہ اس کے پھر کافی عرصے بعد ان کی حکومت بن گئی. یہ 1147 سے سٹارٹ ہوئی اور 1229 تک رہی ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ
1147 پہلے ہو گئی اور وہ مرابطین کوئی آپ کہہ لیں کہ 9 سال بعد ختم ہوئی. ہاں ایسا ہی تھا کہ کچھ حصہ ادھر کچھ حصہ مرابطین کے ہاتھ میں کچھ معاہدین میں، تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی تھے. تو چلو یہ چلتا رہا سلسلہ. لیکن ان کے یہاں معاہدین بھی ایک دینی ذوق کے ساتھ وہ ایک پوری تحریک بن کے آ کے حکومت بن گئی تھی ان کی. لیکن پھر ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے تو پھر یہ الگ ہو گئے. طوائف الملوکی کا دور رہا. طوائف الملوکی کو آپ یہ کہتے ہیں فارسی میں کہ یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی آپس میں لڑتے رہے. یہ 1229 سے لے کے 1492 تک کا پیریڈ ہے. لیکن ٹائم اب وہ آ گیا کہ جب یورپینز میں ایسی طاقت آ گئی اور اسپیشلی پرتگال میں زیادہ وہ قریبی ہے اسپین کے ساتھ پرتگال کا، تو انہوں نے مکمل فتوحات کرتے کرتے پورے اسپین کو انہوں نے فتح کر دیا. اور مسلمان جتنے تھے جتنے ہاتھ میں آئے مارے، اور جو بچے تھے تو ان کو کہا کہ اگر تو تم کرسچن بن جاؤ تو رہو، پھر جو مارے گئے تو چلو وہ کرسچن بن کے رہ گئے، ابھی بھی رہتے ہیں اسپین میں. اور جو نے کہا کہ نہیں جی ہم نے دین اپنا رکھنا ہے تو یا تم رہ جائے، یا پھر بہت سارے پھر وہ کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کے وہ پورے موراکو، لیبیا، الجزائر سب میں جا کے ادھر جا کے سیٹل ہو گئے. تو 1492 عیسوی کیلنڈر میں اور 896 ہجری ہے کہ جب اسپین میں مسلمان مکمل ختم ہو گئے. تو یہ ایک صورتحال رہی ہے. تو یہ اوور ویو ہے، میں کوئی وہ نہیں کرتا. تو اب آپ دیکھیے ایک نظر ہم پھر وہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی زوال کی وجوہات کیا ہیں جو پچھلے لیکچر میں نے عرض کی تھی.